السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت ویڈیو ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ آج کا میرا مضمون ہے لو جہاد۔ آج میرا ٹاپک ہے لو جہاد۔ چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ہندوستان ملک کے اندر ایک سیاسی ماحول گرما گرم ہے اور ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ فرقہ پرست طاقتیں ووٹ بینکنگ بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی حد کو بھی جانے کے لیے تیار ہیں، چاہیں ان کے جانے لوگ بھوک سے مریں یا پھر ملک کے اندر بدحالی آئے یا مطلب جو ہے ان اکانومی کے تعلق سے جو ہے آمدنی کے ذرائع ختم ہو جائیں ملک کے اندر، ملک کی ترقی ختم ہو جائے، لیکن ان کا ووٹ بینکنگ بنا ہوا رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت سے ہو۔ وہ انسانیت کو بھول جاتے ہیں، ہر ایک ایسی چیز کو سیاست میں گھسیڑ دیتے ہیں اور سیاست کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے ان کی ووٹ بینکنگ بنی رہے۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ملک ہندوستان کے اندر ریپ کے سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن جو ہیں بیٹیاں جو ہے ریپ سے محفوظ نہیں ہیں اور ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ مسلم لڑکیاں ہوں یا غیر مسلم لڑکیاں۔ تو ہندوستان ملک میں جو عوام چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا قانون بنے جس سے بیٹیاں جو ہیں ریپ سے اور ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو جائیں اور وہ اپنے گھروں میں سیف رہیں، لیکن سرکار اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ سرکار کو یہ بتا نہیں رہی ہیں اور ایسا کوئی قانون بنانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اور ابھی انہوں نے اپنی ووٹ بینک کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک سازش رچی ہے اور وہ سازش کا نام ہے لو جہاد۔ لو جہاد کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ لو جہاد کا مطلب ہے رومیو جہاد۔ لو جہاد کو فرقہ پرست طاقتیں اس کا مطلب یہ نکالتی ہیں، جیسا کہ میں نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی مسلم لڑکا جو ہے سازشن یعنی سازش رچ کے اور دھوکہ دے کر کے اپنے مذہب کو چھپا کر کے نام کو بدل کر کے کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لے اور اسے زبردستی مسلمان بنا دے، یہ ان کے نزدیک لو جہاد ہے۔ تو انہوں نے یہ اس کو ظاہر کیا ہے اور جگہ جگہ اس کا پرچار بھی کیا ہے کہ لو جہاد ایک خطرہ بن چکا ہے، اس سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور لڑکیوں کو سازشاً نکاح کر کے شادی کر کے ان کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، ان کا دھرم بدلا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید اور فرقان حمید میں ہے لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی ایک طریقے سے لو جہاد کا ذکر جو ہے، اس لو جہاد میں کیا ہوتا ہے کہ سازش رچی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے اور زبردستی دھوکہ دیا جاتا ہے، نکاح کر کے زبردستی اس کا دھرم بدلایا جاتا ہے، جبکہ دھرم کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اے مسلمانوں تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو سب سے پہلے دیکھو شروع میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو ہدایت حاصل کرتا ہے، جو مسلمان ہے، مسلمان وہ ہے جو قرآن مجید اور فرقان حمید اور احادیث طیبہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پورا مذہب جو لے کر کے آئے، جو لے کر کے آئے اس پہ عمل کرنا اور اس کے خلاف نہ چلنا۔ تو کوئی کیسے مسلمان اس کے خلاف جا سکتا ہے؟ تو مذہب کے اعتبار سے، مذہب اسلام کے اعتبار سے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ مسلمان اسلام کسی پہ تھوپا نہیں جا سکتا۔ اسلام یہ مرضی کا سودا ہے اور یہ محبت کا سودا ہے۔ اسلام جو ہے محبت سکھاتا ہے، زبردستی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں سکھاتا۔ تو اس طریقے سے لو جہاد یہ اس طریقے سے بھی غلط ہوا، اور یہ لو جہاد ہوتا کیا بچیاں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، وہ اس طریقے
طریقے سے جیسے کہ جمہوری حکومت میں جو یہ فل آزادی ہے، مخلوط ماحول کے سبب کچھ لڑکے لڑکیاں، کچھ مسلم پریوار غیر مسلم پریوار مخلوط زندگی گزارتے ہیں اور اپنے بیٹا بیٹیوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں۔ مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں، بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، اور غیر مسلم بھی اپنے بیٹا بیٹیوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں، آزادی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی کے سبب کیا ہوتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم لڑکے لڑکی میں مطلب ایک لو محبت ہو جاتی ہے اور وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو سرکار یہ فرقہ پرست طاقتیں جو ہے کہ ایسا قانون بنانے جا رہی ہیں جو اس پہ لگام لگائی جا سکے اور اس میں روکا جا سکے۔ اس میں کیا ہوگا کہ 5 سے 10 برس تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ کوئی یعنی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لے، شادی کر لے، تو اسے 5 سے 10 برس تک سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم یا ہندو سے شادی کر لے تو اس کو لو جہاد نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے گھر واپسی کہا جائے گا۔ تو یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، وہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچائی جا سکے اور ان کو جو ہے تنگ کیا جا سکے اور اپنا ووٹ بینکنگ بنایا جا سکے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں اور قرآن مجید میں کہیں بھی لو جہاد کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ لو جہاد ان کے نزدیک وہ ہے کہ جس میں دھوکے سے اپنا نام چھپا کر، اپنا مذہب چھپا کر جو ہے غیر مسلم ہندو لڑکی یا کسی کافرہ لڑکی سے جو ہے پیار کر کے، محبت کر کے، اس کو پھنسا کر اسے زبردستی مسلمان بنایا جا سکے۔ تو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کا فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور ایک طریقے سے یوں بھی غلط ہے، قرآن مجید میں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں دھوکے کی مذمت فرمائی۔ تو دیکھیے جب دھوکے کی اتنی بڑی مذمت، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اس کو اتنی سزا دے گا، تو جو محبت کے نام پہ دھوکہ کرے اس کو اللہ پاک کتنی بڑی سزا دے گا، کتنی بھینکر سزا دے گا۔ اور یہ مخلوط زندگی جو لو جہاد کے اسباب بن جاتے ہیں، جیسا ان کا کہنا ہے، یہ مذہب کے اعتبار سے تو نہیں ہے بالکل بھی، لیکن قرآن مجید میں لو جہاد کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ پاک مسلمانوں کیا حکم فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب فرما دو مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اور اللہ پاک ایسے ہی مسلمان عورتوں کے لیے حکم فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، بھی حکم فرما دو اے نبی، اے محبوب فرما دو کہ وہ اپنی نگاہیں محفوظ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے دوپٹوں کو گلے پر ڈالے رکھیں، پردہ کرے رکھیں۔ ہاں، جو اپنا آپ خود ظاہر ہے جسم ان پر، جیسے کہ شوہر ہے اور شوہر باپ ہے، اور یعنی جن سے مطلب پردہ کرنا نہیں کرنا چاہیے، ان پہ تو کچھ بدن کا حصہ ظاہر ہو سکتا جو خود بخود ظاہر رہتا ہے۔ باقی اللہ پاک نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مخلوط زندگی پر پابندی لگائی ہے، بالکل کھلی اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی اس طریقے سے بچنے کا حکم فرمایا کہ کسی سے ایسا ہو جائے، یعنی ان چیزوں کو اللہ پاک نے جو ہے سختی سے منع فرمایا۔ تو لو جہاد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں، کہ لو جہاد ایک دھوکہ ہے، اس اعتبار سے ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک طریقے سے کسی پہ مذہب کو تھوپنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں لو جہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مخلوط زندگی سے ہم کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔